آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم یسوع کے دکھوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ عنوان ہے مسیح کی صلیب، تو اناجیل کے تقریباً سبھی اناجیل کے 2-3 جو آخری ابواب ہیں ان میں یسوع کے دکھوں کا بیان ہے، ان میں سے ہم سیکھیں گے۔ جب یسوع آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہا تھا، منا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تو وہ بہت افسردہ ہوئے اور ہر ایک پوچھنے لگا کیا میں ہوں، کیا میں ہوں۔ تو پھر یسوع نے بتایا کہ وہ یہودا ہے جو مجھے پکڑوائے گا۔ اس کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں جاتا ہے، اور جو یہودا اسکریوتی ہے اسے پتہ ہے کہ یسوع اس وقت کہاں پر ہے، اور پھر اس نے یسوع کی قیمت بھی لے لی کہ وہ اسے بغیر ہنگامہ کیے وہ پکڑوا دے گا۔ تو جب یسوع گتسمنی باغ میں اپنے ایک شاگرد کے علاوہ 11 شاگردوں کے ساتھ تھا، تو یسوع نے کہا کہ میری جان بہت بے قرار ہے، بہت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، اور جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے تھوڑا سا الگ ہو کے آگے بڑھ کر زمین پر گر کر دعا کی اور کہا کہ اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کہ جو دکھ مجھے سہنے ہیں ان کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر یسوع واپس آتا ہے اور اپنے شاگردوں کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر یسوع نے کہا تم ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے میرے ساتھ؟ تو پھر یسوع آگے بڑھ کر دعا کرتا ہے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کہ اگر مجھے وہ دکھ سہنے ہیں تو وہ میں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یسوع دوسری بار دعا کرتا ہے، پھر یسوع شاگردوں کو دیکھتا ہے واپس آ کر، تو ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہیں، اور وہ انسان ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ یسوع کا یہ آخری وقت ہے، جبکہ یسوع کو خدا ہوتے ہوئے یسوع سب کچھ جانتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے۔ پھر یسوع نے تیسری بار دعا کی، تو جن الفاظ کا ذکر نہیں، اس دعا میں یہی ہوگا کہ اے خدا کہ ان دکھوں کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، تو تو مجھے ہمت دے، برداشت دے، تاکہ میں ان دکھوں کا سامنا کر سکوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو وقت آ پہنچا کہ ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور جو یہودا ہے اس نے سردار کاہنوں، فقیوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا تھا، پیادوں سے، کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی یسوع ہوگا، اسے پکڑ لینا۔ اور جب وہ آتا ہے تو وہ یسوع کے بوسے لیتا ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ اے یہودا تو ابن آدم کو بوسہ لے کر پکڑواتا ہے۔ تو یسوع کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ مجھے اس طریقے سے پکڑوائے گا، میری اس طریقے سے وہ نشاندہی کرے گا۔ پھر یسوع نے یہاں پر جب وہ آتے ہیں پکڑنے کے لیے، تو انہوں نے یسوع کو پکڑنا چاہا، تو اس سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو مسیح ہے؟ تو یسوع نے کہا میں ہی مسیح ہوں۔ یسوع اس وقت بھی بھاگ سکتا تھا۔ جب پھر انہوں نے یسوع کو پکڑا
تو لکھا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کر وہ گرے. اور اس سے یہ ہے کہ جسے وہ ایک عام انسان معمولی شخص سمجھتے ہیں ہمارے جیسا، وہ تھا تو ہمارے جیسا عام انسانوں کی طرح، لیکن اس میں الہی ذات بھی تھی، وہ اس میں خدا بھی تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عام نہیں، وہ الہی ہے، وہ خاص ہے. اسے انسان پکڑنا چاہیں تو اسے نہیں پکڑ سکتے، اسے دکھ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. پھر دوسری یہ بھی بات کہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اگر اب بھی یسوع فرار ہونا چاہے تو وہ ہو جائے، تاکہ جو نجات کا کام ہے انسان کی نجات کا وہ مکمل نہ ہو سکے. جبکہ یسوع نے ایسا کچھ نہیں کیا. یسوع نے انہیں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ یسوع کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. پہلے وہ یسوع کو جب لے کر ہی جاتے ہیں تو یسوع نے یہ بھی ان سے کہا کہ تم مجھے لاٹھیاں اور تلواریں پکڑ کر لے کر آئے ہو پکڑنے، جب میں ہیکل میں تھا تو اس وقت تم نے مجھے نہ پکڑا. اور پھر جب انہوں نے یسوع کو پکڑا تو پطرس نے تلوار بھی سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا، کاٹ دیا، اور یسوع نے اس کا کان پھر جوڑا، پہلے کی طرح اس کا کان کر دیا. یہ یسوع کا آخری معجزہ ہے جو یسوع نے سردار کاہن کے نوکر کو پھر سے ویسا ہی کر دیا. جب یسوع کو وہ لے کر جاتے ہیں تو پہلے وہ سردار کاہن حنا کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں، جو سرکاری سردار کاہن ہے، اور اس کی عدالت میں پیشی میں کوئی خاص بات واقعہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد وہ یہودیوں کی جو عدالت ہے، یہودیوں کا جو سردار کاہن کیفا ہے، اس کی عدالت میں اسے لے جاتے ہیں اور وہ جھوٹی گواہیاں ڈھونڈتے ہیں کہ یسوع پر جھوٹی گواہی جو ہے مسلط کریں. تو دو شخصوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا تھا کہ میں مقدس کو ڈھا دوں گا اور 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں. مقدس یعنی ہیکل. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہیکل تو بڑے سالوں میں بنی ہے، یہ کیسے 3 دن میں کھڑی کر سکتا ہے؟ جبکہ یسوع تو اپنے بدن کی معرفت کہہ رہا تھا، اور وہ 3 دن کے بعد وہ کھڑا بھی ہو گیا. پھر سے یسوع جی اٹھا. اگر یسوع لفظی طور پر اس مقدس کی جس کی وہ سمجھتے ہیں تو یسوع اسے 3 دن سے بھی پہلے اسے بحال کر سکتا تھا، اس سے بھی یسوع خوبصورت بنا سکتا تھا. پھر انہوں نے یہ سوال کیا، بلکہ ان کی اپنی جو رائے تھی وہ متفق نہ ہوئی. پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، کیا تو مسیح ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ اگر میں جواب دوں تو تم میرا یقین نہ کرو گے، اگر میں پوچھوں تو جواب نہ دو گے. کہ یسوع کو اس بات کا بھی علم ہے کہ میں نے ان سے کوئی سوال کیا تو یہ جواب نہیں دے سکتے. تو پھر سردار کاہن نے، کیونکہ میں نے ساری اناجیل میں سے واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو پھر سردار کاہن نے یہ بھی سوال کیا کہ تو اپنے شاگردوں کے بارے اور جو تو تعلیم دیتا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے آج تک وہ میں نے علانیہ بیان کیا ہے. تمہارے عبادت خانوں میں، ہیکل میں نے سب کے سامنے بیان کیا ہے، اور کچھ بھی میں نے ایسا نہیں جو پوشیدگی میں کہا. تو جو کھڑے ہیں ان سے سن لے اور تو ان سے معلوم کر لے کہ میں نے کیا کیا کیا.
جب یسوع نے یہ باتیں کہیں تو جو سردار کاہن کے پیادے تھے، سپاہی تھے، جو یسوع کے پاس کھڑا تھا، اس نے یسوع کے تماچا مار کے کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے کہا کہ اگر میں نے برا کہا ہے تو تو گواہی دے۔ وہ بھی گواہی نہ دے سکا کہ تو نے غلط کہا ہے۔ پھر یسوع نے کہا اگر میں نے اچھا کہا ہے تو تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ یسوع نے تو ٹھیک جواب دیا، لیکن وہ یسوع کو حسد سے، وہ یسوع کو پکڑوانا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہیں پھر یسوع نے یہ کہا کہ اب کے بعد تم ابن آدم کو، یسوع کو، مجھے تم خدا قادر مطلق باپ کی دینی طرف بیٹھا دیکھو گے، تو انہوں نے کہا کیا تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے؟ تو یسوع نے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا اب ہمیں کسی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں یہ بہت بڑی جیسے شہادت مل گئی ہے کہ یہ مصلوب کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو تھا، وہ تو خدا کا بیٹا تھا، ہے۔ اور پھر وہ اسے پیلاطس کے پاس لے جاتے ہیں اور بڑی ترتیب سے اس کے سامنے جا کر عذر، الزام لگانے شروع کرتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کو بہکانے والا ہے اور یہ منع کرتا ہے کہ کیسر کو خراج نہ دی جائے، اور پھر یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ ثابت کرتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور یہ گلیل سے یہاں تک یہ کہہ کر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ یسوع نے پیلاطس نے جب یہ سنا کہ یہ گلیلی ہے، یہ گلیل سے آیا ہے، تو اس نے یہ بھی جانا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، یہ اسے حسد کرتے ہیں، تو اس نے یسوع کا کوئی فیصلہ نہیں سنایا، تو اس نے یسوع کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا۔ ان دنوں میں کیونکہ ہیرودیس گلیل میں نہیں تھا، بنیادی طور پر وہ گلیل کا تھا بادشاہ، وہ ان دنوں میں وہ یروشلم آیا تھا، اسے یسوع کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا۔ یہ یسوع کی تیسری پیشی ہو رہی ہے۔ تو جب ہیرودیس کے سامنے یسوع کو پیش کیا جاتا ہے، طرح طرح کے کئی ایک انہوں نے سوال کیے، جبکہ یسوع نے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ پھر وہ یسوع کو بے عزت کرتے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، اسے چمکدار پوشاک پہنا کر اسے کہنے کے ذلیل کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اسے واپس پیلاطس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ پانچویں پیشی ہو رہی ہے یسوع کی، اور جب یسوع کو پھر لاتے ہیں تو یہ صبح کا وقت ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرا ہی تھا، تو اس وقت سے یسوع کی پیشیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اور جب پیلاطس کے پاس لاتے ہیں تو پیلاطس نے پہلی بات یہ کہی کہ میں نے پہلے بھی اس میں کوئی قصور نہیں پایا، اور نہ ہیرودیس نے، نہ اس میں کوئی قصور ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ اسے مصلوب کیا جائے۔ اور اس سے پہلے اس کی بیوی نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ راست باز ہے، میں نے رات کو خواب میں اس کے باعث دکھ اٹھایا ہے، تو اس سے کوئی سروکار نہ رکھ، تو اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہہ کہ جس سے یہ مجرم ٹھہرایا جائے یا اسے سزا دی جائے۔ جبکہ وہ اور سر ہوتے گئے کہ یہ مصلوب کیا جائے، یہ مصلوب ہو، تو پیلاطس نے یہ غصے سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ، یہ تمہارا بادشاہ ہے، اور اسے مصلوب کرو۔ انہوں نے کہا ہم اہل شریعت ہیں، ہم شریعت رکھتے ہیں، اور شریعت کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔
تو پیلاطس اور حیران اور پریشان ہو گیا. اس نے پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ تو یسوع نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر پیلاطس نے کہا کہ تو بتاتا کیوں نہیں؟ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی حکم ہے اور تجھے مصلوب کر دینے کا بھی میرے پاس اختیار ہے. یسوع نے کہا اگر تجھے یہ اختیار اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہ ہوتا. اوپر سے خدا کی طرف سے تجھے اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہ ہوتا، بلکہ اس سارے معاملے میں گناہ قصور اس کا ہے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا. جب پیلاطس نے یسوع کی یہ باتیں سنی تو وہ قائل ہوا کہ یہ تو بہت حکمت والا شخص ہے، نبی ہے، یہ کوئی خاص الہی ذات ہے. تو اس نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ میں یسوع کو چھڑاؤں گا. اور اس نے ایک اور بھی ان کے سامنے گواہی دی کہ نہ اس میں کوئی عیب ہے. اور اس نے پھر یہ بھی کیا کہ جو عید فصح تھی، اس عید پر وہ یہودیوں کی خاطر ایک قیدی کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو برابا نام ایک ڈاکو تھا، وہ خونی بھی تھا. اور پیلاطس نے کہا کیا میں برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے اسے چھوڑ دوں؟ تو سردار کاہنوں نے، بزرگوں نے قوم کو ابھارا کہ وہ برابا کو مانگے. تو انہوں نے برابا کو، جو خونی بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور انہوں نے اسے مانگا، اسے چھڑوا لیا. اور یسوع جو بے عیب تھا اسے کہا کہ اسے مصلوب کیا جائے. جب پیلاطس نے یہ کوشش شروع کی کہ اسے چھڑایا جائے، اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یسوع کو چھوڑے تو پیلاطس کا، تو کیسر کا خیر خواہ نہیں، اور تو اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے، اور تو کیسر کا مخالف ہے. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو یہ تو سیاسی بیان ہے، یہ تو بڑی بری قسم کی پیلاطس کے خلاف بھی وہ پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف بھی یسوع کی طرح ایکا کریں گے اور کیسر کے سامنے اس کے خلاف بھی جھوٹی گواہیاں دیں گے. جب پیلاطس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے پھر آخر کار یہ کہا کہ یسوع کو، اور اس سے پہلے اس نے یسوع کو یہ بھی چاہا کہ یسوع کو پٹوایا جائے، کوڑے لگوائے جائے اور چھوڑ دیا جائے. پھر اس نے یسوع کو کوڑے لگوا کر مصلوب کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا. پھر وہ یسوع کو قلعے میں لے جاتے ہیں اور یسوع پر تشدد کرتے ہیں. جب کسی کو کوڑے لگائے جاتے، آج کل بھی کسی کو جب سزا دی جاتی ہے اسے باندھا جاتا ہے، اور باندھ کے کوڑے لگائے جاتے ہیں. اور کوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے نہ صرف اذیت درد ہوتی ہے بلکہ اس سے زخم بھی ہو جاتے ہیں اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور یسوع کو جب بہت کوڑے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد وہ یسوع کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھتے ہیں. یہ بھیڑ ہے، یہ سردار کاہن، قوم کے بزرگ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بوڑھے لوگ ہیں. بزرگ یعنی اثر و رسوخ والے، امیر لوگ، عزت دار لوگ، مرتبے والے لوگ، وہ لوگ یسوع کی مخالفت کر رہے ہیں. اور سردار کاہن اور جو یہودی ہیں وہ بھی، اور رومی سپاہی، سب یسوع کو ٹھٹھوں میں بھی اڑا رہے ہیں. اس کے سر پہ انہوں نے کانٹوں کا تاج رکھا، اس کے ہاتھ میں سرکنڈا دیا. سرکنڈا
پنجابی میں کانا کہتے ہیں، اور ویسے تو اسے ارغوانی چوغا بھی پہنایا کہ جیسے بادشاہ ہے. تو جب کہ اسے آئے بادشاہ، یہودیوں کے بادشاہ آداب جھک کر اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے اور اسے سجدہ کرتے، لیکن وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں اور اس کا کہہ لے تمسخر اڑا رہے ہیں، اور پھر اس کی آنکھیں باندھ کے اسے مارتے اور کہتے نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا. اس کے تھپڑ مارتے، مکے مارتے، تماچے مارتے، اس کا برا حال انہوں نے کر دیا. اس سے اتنے دکھ دیے کہ جب وہ اس کا برا حال کر لیتے ہیں اور اپنے دل کی منشا پوری کر لیتے ہیں، پھر اسے اسی کی جو صلیب ہوتی ہے اسے اٹھوا کر جو گلگتہ کی پہاڑی ہے اس کی طرف اسے لے جاتے ہیں. یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات کا کھانا کھایا تو اس کے بعد یسوع پر ظلم شروع ہو جاتے ہیں، اور لوکا کی انجیل میں یہ الفاظ آتے ہیں جب یسوع کو یہ پتا تھا کہ مجھے پکڑوایا جائے گا، مجھ پہ یہ ظلم مجھے سہنے پڑیں گے، تو لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپک رہا تھا. یسوع کا پسینہ خون کی بوندیں ہو کر ٹپک رہا تھا. تو یسوع کا پسینہ بھی بہہ گیا، خون بھی بہہ گیا، اور یسوع تو بری طرح نڈال ہو گیا اور وہ گرتا ہوا صلیب کو لیے جا رہا ہے. اور ایک شخص ہے جو شمعون نام ہے، اور وہ شمعون کرینی ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ کرینے کا رہنے والا ہے اور اس کا نام شمعون ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یسوع کی صلیب کو پکڑے. انہوں نے تو غالباً لگتا ہے کہ سمجھا کہ یسوع کا یہ شاگرد ہے، جبکہ یسوع کے خاص شاگردوں میں سے وہ شاگرد نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ یسوع کا شاگرد ہو، وہ یسوع کو اپنے دل میں وہ سمجھتا ہو کہ میں اس کا شاگرد ہوں، یا اس کی تعلیم کو وہ ماننے والا ہے، کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا کہ میں یسوع کی صلیب نہیں اٹھاؤں گا، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. اس نے یسوع کی صلیب اٹھائی کچھ وقت کے لیے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی صلیب اٹھائی اور گلگتہ کی پہاڑی اور کھوپڑی کے مقام تک لے گیا. جبکہ اس حوالے سے یا متی کی انجیل کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ درمیان میں یسوع کو تھوڑا سا سکھ کا کہہ لیں کہ سانس، صلیب کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے. وہ سانس یسوع کا بوجھ ہلکا کروایا ہے شمعون نام ایک شخص ہے جس نے یسوع کی صلیب اٹھائی ہے. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے یسوع کی صلیبی سفر میں مدد کی ہے. اور پھر جب یسوع کو وہاں پر لے جاتے ہیں تو انہوں نے اسے تب ملی ہوئی میں پلانا چاہا. جب یسوع نے وہ میں چکھی تو یسوع نے چکھ کر اسے نہ پیا، کیونکہ وہ اس لیے پلائی جاتی تھی تاکہ جو درد، اذیت، بے چینی، تکلیف ہے وہ کم ہو جائے. انسان مکمل ہوش میں نہیں رہتا، جبکہ یسوع نے مکمل ہوش میں رہنا چاہا، اور مکمل ہوش میں رہتے ہوئے یسوع صلیب پر تھا. اور اس سے بھی پہلے یسوع نے کہا، جب وہ ایک بھیڑ آ رہی تھی، وہ عورتیں جو یسوع کے پیچھے رو رہی تھیں، اور وہاں پر بھی یسوع نے کہا کہ تم میرے لیے نہ رو، بلکہ تم اپنے بچوں کے لیے رو. اور ایسے دن آئیں گے کہ جو زچہ سے ہوں گی، جن کے بچے ہوں گے چھوٹے، ان کے لیے بہت برا وقت ہوگا، اور وہ ایذا رسانی کا وقت ہوگا. اور یہ 70 عیسوی میں ان پر آ گیا. ان
ان مشکل وقت حالات میں بھی یسوع نے ان کے بارے میں یہ بات بیان کر دی اور وہ حقیقت ٹھہری. اور پھر جب یسوع نے کو انہوں نے یہ پلایا تو پھر یسوع نے کہا آئے باپ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ یسوع نے صلیب پر ہوتے ہوئے پہلا کلمہ کہا. پھر یسوع نے دوسرا جو کلمہ کہا وہ کہا ڈاکو سے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. پھر یسوع نے اپنی ماں سے کہا کہ آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور پھر یسوع نے چوتھا کلمہ یہ کہا کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب وہ یسوع کو جو رومی سپاہی ہیں مصلوب کر رہے ہیں تو انہوں نے یسوع کے جو کپڑے تھے انہیں پھاڑا اور ان کپڑوں کے حصے کیے اور انہیں بانٹ لیا اور پھر اس کے 4 حصے کیے. اور پھر جو یسوع کا ایک کرتا ہے وہ بن سلا ہے اور وہ بنا ہوا ہے، وہ اچھا ہے اور اسے انہوں نے پھاڑنا نہ چاہا، اس کے حصے نہ کیے اور انہوں نے اس کا کرا ڈالا اور کہ یہ جس کے بھی حصے میں آ جائے اسی کا ہو جائے. تو یہ بھی زبور 22 تھی، بلکہ یہ ساری جتنے بھی دکھ ہیں یہ یسوع کی زیادہ تر پیشن گوئییں ہیں اور یہ پیشن گوئییں مسیح کی صلیب پر ہوتے ہوئے پوری ہو جاتی ہیں. اور پھر یسوع نے پھر کہا کہ میں پیاسا ہوں اور یہ بھی پیشن گوئی ہے. پھر یسوع نے اس کے بعد کہا کہ تمام ہوا، کہ جو انسان کی نجات کا کام تھا، جو دکھ اٹھانے تھے وہ میں نے اٹھائے، میں نے کفارہ دیا، انسان کی نجات کے کام کو میں نے پورا کر دیا. اور اس سے پہلے ہی 12 بجے سے لے کر تقریباً 3 بجے تک پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا. اور پھر یسوع نے اونچی آواز سے، بڑی آواز سے یہ کہہ کر جان دے دی کہ آئے میرے خدا، آئے میرے باپ، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کیونکہ اب یسوع نے جانا کہ مجھے مزید دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں. میں جس جلال میں تھا اور میں تاریکی میں آ گیا، اب پھر میں اس جلال میں واپس جاتا ہوں. جب یسوع نے جان دی تو لکھا ہے زمین لرزی، چٹانیں تڑکیں، قبریں کھل گئیں اور مقدسین کو انہوں نے شہر یروشلم میں دیکھا. اور پھر جو راہ چلتے جا رہے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مقدس کو کہتا تھا ڈھا دوں گا، 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہ صلیب پر سے اتر آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ اپنے تائیں تو بچائے. اور جو سردار کہیں تھے قوم کے بزرگ وہ کہتے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، یہ صلیب پر سے تو اتر آئے، اپنے آپ کو تو بچائے. اور جب یسوع نے جان دی تو لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، زمین لرزی، بنچال آیا اور چٹانیں تڑک گئی. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبے دار ہے، جو سپاہیوں کا لیڈر ہے، رہنما ہے، اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا، وہ حقیقت میں بیٹا تھا، وہ ہماری نجات کے لیے آ گیا تاکہ ہم اس کے دکھوں کے وسیلے سے، اس کے مصلوب ہو جانے کے وسیلے سے ہم بچ جائیں. خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے. آمین.